بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کچھ نئی کتابیں جو احباب بھیجتے ہیں ان پہ بات ہو جائے۔ کنایا صائمہ اسحاق بہت منفرد شاعرہ، ان کا یہ دوسرا خیال ہے مجموعہ، اور نام ان کے بالکل یک حرفی ہوتے ہیں۔ کنایا پہلا رخت تھا، اور آواز پبلیکیشنز، ادبی اقبال مارکیٹ، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی نے شائع کی ہے۔ علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کراچی سے، آج کل شاید لاہور کے دورے پر ہیں۔ دیکھیے، نئے لہجے کے تازہ شعر ہیں کہ آپ کالر میں لگائیں گے تو جی اٹھے گا، آپ نے پھول کو بے جان سمجھ رکھا ہے۔ ایک ہی دھن میں نفس کی رو رہے، ربطِ لاس لکی میں یہ دل کھو رہے۔ کھینچ ہی ڈالو نہ کوئی حاشیہ، سرحدوں کا بھی تعین ہو رہے۔ کچھ محافظ اور دروازے پہ ہوں، تاکہ میرے شہر کچھ پل سو رہے۔ یہ ہے کنایا صائمہ اسحاق، ان کا دوسرا شعری مجموعہ۔ ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈووکیٹ، انہوں نے اپنے آپ کو اقبال کی تشریح کے لیے وقف کر دیا ہے۔ بہت کامیاب ایڈووکیٹ ہیں، لیکن زیادہ تحقیق کر رہے ہیں۔ ابلیس سے جفا، شرح نظم ابلیس کی مجلس شور ارمغان حجاز، پہلے شکوہ پہ یہ کر چکے ہیں، تو بہت محنت سے ان کا تحقیق۔ اور ایک یہ ہے بھیڑ بکریوں کی پرورش، ایک روشن کاروباری مستقبل، پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ، پاس فورم پبلیکیشنز۔ آپ بھیڑ بکریوں کی پرورش ایک پاکستان میں ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں، لیکن سلوک یہی ہو رہا ہے۔ محمد بشیر کاشمیری ہمارے ساتھ ہیں، انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے، محمود احمد خان صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے مرکزی پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ کتابیں ماشاءاللہ بہت لکھی جا رہی ہیں پاکستان میں، اور پڑھی بھی جا رہی ہیں۔ علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انجم صابری نیو جرسی امریکہ سے، محمد بشیر کاشمیری بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمود احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت سب صاحب مطالعہ، اور سعود تابش صاحب، تابش دہلوی کے زادے، اور ہمارے جرنلزم سے بھی وابستہ رہے۔ ابھی مشاعرہ ہو رہا ہے تابش صاحب کی یاد میں۔ بہت ہی تابش صاحب ماشاءاللہ بہت استاد الاساتذہ، اور جو بھی ان کی صحبت میں شعراء کرام، اساتذہ بیٹھے ہیں، وہ ان کی
شفقت کو، مہربانی کو یاد رکھتے ہیں۔ غزالہ خالد انکہی کی مصنفہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج کا دن پورے ملک میں بہت اہم تھا کہ دونوں طرف کے وکلاء نے لاہور میں اپنے اپنے کنونشن کیے۔ حامد خان، ظفر صاحب، ایس ایم ظفر کے صاحبزادے، اور کرد صاحب، سب نے آئینی ترامیم کو مسترد کیا۔ دوسری طرف وزیر قانون اور ان کے ساتھ جو وکلاء تھے، انہوں نے آئینی ترامیم کو کہا کہ یہی وقت کا ایک تقاضا ہے۔ اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نفیس احمد صاحب ناپا، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں ڈائریکٹر میوزک کی وجہ سے ہی جھگڑا چل رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ عبدالستار مندرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، پوچھ رہے ہیں شام صاحب آپ خیریت سے ہیں۔ سیدہ رضوی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ پہلے کچھ شاعری، اتنی دیر میں ہمارے تمام احباب بھی جمع ہو جائیں گے۔ سید رضوی اب سلام کہہ رہی ہیں سب کو، شرکاء کو۔ نفیس احمد صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ سیدہ رضوی، ایک امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عاصم پیرزادہ سہارنپور سے، بہت معروف مقبول شاعر اور گورنمنٹ کالج کے پرنسپل۔ سمینہ یاسمین بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھی شاعرہ، کراچی سے۔ علامہ عبدالستار عاصم، قلم فاؤنڈیشن، بہت اچھی کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ سمینہ یاسمین کہہ رہی ہیں اللہ آپ کو صحت مند، خوشحال اور پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔ محمد لئیق شہرت صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عفت سلطانہ کراچی کی بیٹی، اسکردو میں 30 سال تک تدریس کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ سیدہ رضوی آپ کی غزل سننے ہی آ گئے ہیں۔ آج کا دن بہت ہی دکھ کا دن بھی تھا۔ ہمارے دوست، ہمارے سب کے شہدائے کرام جو نئے پرانے، ان کے اجمل سراج، کچھ ہی 2-1 مہینے پہلے ہی خبر آئی تھی کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت جلدی بلا لیا۔ بہت لگتا ہے اجمل سراج صاحب بھی عجلت میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شاعری میں ان کی ایک اپنا تنتنا تھا، اور اپنی تراکیب، اپنی اضافتیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبح سے فیس بک پر ذکر اجمل سراج صاحب کا ہی ہے۔ انقرہ سے فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی کتاب ہم نے آپ کو تہیہ وردگان پر بہت اہم کتاب کی آئی ہے، ترکیہ کی سیاست سمجھنے کے لیے، اور
اردگان کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ عبدالستار مندرہ کر رہے ہیں ہمارے دوست ملک پاکستان شاعر اجمل سراج کا انتقال ہوا، بہت افسوس ہوا، دکھ۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وسیم فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سمینہ یاسمین بھی کہہ رہے ہیں اجمل سراج کے لیے دعائیں، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یا سلام خان اعظمی ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم پیرزادہ، اس پروگرام کے ذریعے آپ کو براہ راست سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ میرے استاد دلاور فگار کے ساتھیوں میں سے ہیں، آپ کی زیارت میرے لیے بہت اہم ہے۔ احمد اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد عارف سومرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت صاحب مطالعہ، کتابوں کے عشاق میں سے ہیں۔ سیدہ رضوی، شب جمعہ ہے، سب مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وسیم فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں اجمل سراج صاحب سے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی، بہت نفیس انسان تھے۔ بس اسکرین پہ نام دیکھ رہا ہوں، کوئی نام رہ نہ جائے۔ نفیس احمد صاحب کہہ رہے ہیں میری اجمل سراج صاحب سے چند ملاقاتیں ہیں، خوشگوار اور ملنسار آدمی تھے۔ عبدالستار عاصم صاحب لامان صاحب کہہ رہے ہیں اجمل سراج مرحوم کی یاد میں ہر شہر میں تعزیتی ریفرنس ہونے چاہیے، دعا گو علامہ عبدالستار۔ عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور انڈیا سے بھی اجمل صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کی دعائیں قبول کرے اور انہیں اپنے جوار کرم میں، اپنے قریبی میں اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ گلشن گل رانا عزیز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اکمل معروف صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ احباب آ رہے ہیں، سب کو خیر مقدم۔ ہم یہ ایک غزل کر لیں، دوسری غزل بھی ہے، وہ پھر ہم اپنے کالم اور دوسرے گفتگو کے بعد انشاءاللہ۔ خود کو سمجھوں تو خود سے بات کروں، خود کو سمجھوں تو خود سے بات کروں، پھر مکمل میں اپنی ذات کروں۔ احتشام ارشد نظامی صاحب کہہ رہے ہیں میں کبھی اجمل سراج صاحب سے ملنے سے محروم رہا، مگر ان کی مقبولیت دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے کہ کیوں نہ مل سکا۔ بہت ہی ملنسار، ان کا جسارت سے متعلق تھے، جماعت سے بھی متعلق تھے، لیکن سب سے ملنا جلنا اور بہت ہی اچھی شاعری بلکہ ان کے صاحبزادے مومن عبد الرحمن مومن، وہ بھی بہت اچھے، بہت ہی ابھرتے ہوئے اچھے شاعر ہیں۔ مریم حنا بھی فلائی جنا سے ہمارے ساتھ سلام کہہ رہی ہیں۔ مینا رفیق بھی ہمارے ساتھ ہیں، ینگ جرنلسٹ۔ محمود احمد خان
کہہ رہے ہیں شام جی لاسٹ مشاعرہ واز اٹینڈڈ بائی اجمل سراج واز اوور ساکنان شہر قائد جشن آزادی آن 10 اگست 2024. بالکل. اور ان کا اپنی زبان تھی، اپنے ان کا لہجہ، اور شعر مشاعرے میں یا شعری نشست میں پڑھنے کا بھی انداز اپنا ہی تھا. بہت ہی کھو جاتے تھے شعر سناتے ہوئے. خود کو سمجھوں تو خود سے بات کروں، پھر مکمل میں اپنی ذات کروں. ہم تو اپنے خود کو سمجھنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں. لوگ یہاں پوری 50 آئینی ترامیم کے لیے بھی وقت نہیں ہے، بغیر اسکرپٹ دکھائے ہی وہ اس کو منظور کروانا چاہ رہے تھے. ایک عجب کشمکش میں ہے دنیا، کیوں نہ تشریح مضمرات کروں. ایک عجب کشمکش میں ہے دنیا، کیوں نہ تشریح مضمرات کروں. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. یہ سنیے شعر جو فیس بک پہ سب سے زیادہ پسند کیا گیا. دل تو کہتا ہے بس لپٹ جاؤں، دل تو کہتا ہے بس لپٹ جاؤں، ذہن کہتا ہے احتیاط کروں. دل تو کہتا ہے بس لپٹ جاؤں، ذہن کہتا ہے احتیاط کروں. کہ حاصل غزل شعر شاعر کے نزدیک کچھ اور ہوتا ہے، سننے والوں کے نزدیک کچھ اور. تو فیس بک پڑھنے والوں کے نزدیک یہ شعر حاصل غزل رہا. اب آج سننے والوں کے دیکھتے ہیں کون سا شعر حاصل غزل رہتا ہے. سحر محمود بھی ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں، خاتون شعبہ تدریس سے وابستہ. سلام خان اعظمی صوفی راؤ جاوید اختر واہ کینٹ سے. شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ کراچی سے. دل تو کہتا ہے بس لپٹ جاؤں، ذہن کہتا ہے احتیاط کروں. شہر لگتا ہے مضطرب ہے بہت، شہر لگتا ہے مضطرب ہے بہت، کیوں نہ تجدید التفات کروں. محمد اشفاق صاحب جدہ سے. سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں. شہر لگتا ہے مضطرب ہے بہت، کیوں نہ تجدید التفات کروں. دیکھیے گا کوئی اضافت، کوئی ترکیب پسند آ جائے تو اس کی بالکل آپ تعریف کر سکتے ہیں. افتخار کامل صاحب کی تصویر پہلے نظر آئی، بعد میں ٹیکسٹ. بہت شکریہ. بھیڑ میں گر گئی ہے چورنگی، بھیڑ میں گر گئی ہے چورنگی، میں ہی پھر کوئی واردات کروں. انجم صابری صاحب بھی داد دے رہے ہیں. افتخار کامل سلام کہہ رہے ہیں سب کو. شہاب الدین محمدی پنو عاقل سے سابق جج ہیں. سلام خان اعظمی کہہ رہے ہیں واہ بہت اعلیٰ. غزالہ خالد بھی واہ کہہ رہی ہیں. اب ماہنامہ اطراف میں ہر مہینے کالم لکھ رہی ہیں. فیل لائک، جو گرمیوں میں آپ نے بھی فیل لائک کا تجربہ کیا ہوگا. پاکستان میں تو 76-77 سال سے ہی ہم فیل لائک کا ہی تجربہ کر رہے ہیں. افتخار کامل صاحب بھی کہہ رہے ہیں واہ. مقتدر بھی تو مقتدر نہ رہے، مقتدر بھی
تو مقتدر نہ رہے، کیوں نہ ترک تعلقات کروں۔ محمد اشفاق کہہ رہے ہیں دل کے کہنے پر چوٹیں کھائیں، پھر بھی دل کا کہنا کہا، مان لیں دیکھا جائے گا، بہت حاضر ہے، اچھا شعر ہے۔ محمد لائق شہرت حسین کہہ رہے ہیں جی محترم، دل کی بات مان لینی چاہیے کہ قرض لینے میں سہولت ہو۔ مقتدر بھی تو مقتدر نہ رہے، کیوں نہ ترک تعلقات کروں۔ شاہ پھرتے ہیں منہ چھپائے ہوئے، کیا میں درباریوں کی بات کروں۔ کہ یہاں تو شاہ بھی منہ چھپائے پھرتے ہیں، درباریوں کی بات کیا کریں۔ عفت سلطانہ کہہ رہی واہ بہت بہترین اشعار۔ اور یہ سنیے، یہ تو رسوائیوں کا موسم ہے، کس سے اپنی سفارشات کروں۔ یہ تو رسوائیوں کا موسم ہے، کس سے اپنی سفارشات کروں۔ اور یہ سنیے، اس پہ بھی کافی داد ملی ہے۔ وہ جو کرتے تھے بے لباس مجھے، وہ جو کرتے تھے بے لباس مجھے، کیسے ان سے تکلفات کروں، کیسے ان سے تکلفات کروں۔ شفقات رسول کہہ رہے ہیں محمود شام صاحب مزار شریف، آج کے حالات میں حبیب جالب مرحوم کا ایک کتاب کو سنانا چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ ہر دھڑکن پر خوف کے پہرے، ہر آنسو پر پابندی، یہ جیون بھی کیا جیون ہے، آگ لگے اس جیون کو، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ یہ 1966-67 میں انہوں نے کہی تھی نظم، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نوائے وقت میں شائع بھی کی تھی، لاہور میں تھا اس وقت میں۔ ضیاء الرحمن ضیاء ادبی ڈائجسٹ کے مدیر، شاعر، نقاد، وہ بھی ہماری محفل میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جو غزل میں اس وقت عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل بعض اوقات ہوتا ہے آمد ہی آمد کے شعر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال یہ بس ہم نے لکھنا شروع کی تو یہ 10-11 اشعار بس ہوتے چلے گئے۔ وہ جو کرتے تھے بے لباس مجھے، کیسے ان سے تکلفات کروں۔ تکلفات کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ آخری 2 اشعار، جبر بھی سہ لیا ہے ذلت بھی، جبر بھی سہ لیا ہے ذلت بھی، اب مصر ہیں مذاکرات کروں۔ جبر بھی سہ لیا ہے ذلت بھی، اب مصر ہیں مذاکرات کروں۔ سحر محمود کو یہ شعر زیادہ اچھا لگا، یہ تو رسوائیوں کا موسم ہے، کس سے اپنی سفارشات کروں۔ واہ کمال شعر۔ غزالہ خالد کہہ رہی ہیں بہت ہی اچھی غزل ہے۔ ریاض منصوری صاحب سانگڑ سیرت لائبریری سے ہمارے ساتھ ہیں۔ رضا صدیقی صاحب آداب کہہ رہے ہیں۔ اسد نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رضا صدیقی کہہ رہے ہیں کیا حسب حال ہے۔ افتخار کامل کراچی سے کہہ رہے ہیں واہ واہ۔ اب بس یہ ضیاء الرحمن ضیاء بھی کہہ رہے ہیں واہ بہت خوب۔ مقطع سن لیجئے، پھر ہم اپنے حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں۔ ریاض منصوری صاحب کہہ رہے ہیں سراج الدین سیرت لائبریری سانگڑ، ریاض الدین منصوری۔ صوفی راؤ جاوید اختر واہ بہت اعلیٰ، ہر شعر حاصل غزل ہے، کیوں نہ تجدید التفات کروں، بہت خوب۔
جن کی قسمت ہے شام پسپائی، جن کی قسمت ہے شام پسپائی، ان سے کیا شرح سومنات کروں۔ جن کی قسمت ہے شام پسپائی، ان سے کیا شرح سومنات کروں۔ اب دوسری غزل وہ پروگرام کے آخر میں بہتر رہے گی۔ سید صفدر صاحب سینئر جرنلسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ کہہ رہے ہیں لاجواب بہترین نظم، آج کی نوجوان نسل کو اس پیارے وطن پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے روزگار، مواقع، کام کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان اور کچھ دوسرے عناصر جو دراصل اس خوبصورت وطن پاکستان کے انہوں نے اپنے روزگار کے لیے کچھ رکاوٹیں کھڑی کیں، چنانچہ یہ نوجوان یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی دیا تھا، پوسٹ کی تھی کہ مجھے کل لکھنا ہے اپنا کالم، تو اس کے لیے آپ سے درخواست کی تھی کہ نوجوان بتائیں کہ وہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ان کے ذہن میں کیا آتا ہے۔ رضا صدیقی بھی واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ نفیس احمد صاحب قسمت ہے پسپائی۔ غزالہ خالد یعنی ایک ایک شعر اعلیٰ ہے سر۔ نفیس احمد صاحب پھر کہہ رہے ہیں شام صاحب کیا کہنے۔ ہماری سوچ کچھ یہ ہے، سماج بدل گیا، سرکار بھی خود کو بدلے۔ ایسے ہی ذہن میں چیزیں آئیں تو ان کو ایک تحریر کی شکل میں دیا ہے، اب دیکھیں کہاں چھپتا ہے یہ۔ وقت بدل گیا ہے، اب پاکستان کے پورے سماجی اور سرکاری ڈھانچے کو بھی بدلنا ہوگا۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آفتاب میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شکریہ۔ سیکریٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، سندھ گورنمنٹ میں مختلف وزارتوں میں سیکریٹری رہے ہیں، بہت شکریہ۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اردو اور سندھی میں۔ آغا اطہر سہیتو بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ مارچ 2021 کا پہلا ہفتہ، سینٹ میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو رکن بنانے کی کوششیں، لیکن حکمران عمران خان کی ناکامی، حفیظ شیخ کو یوسف رضا گیلانی شکست دے دیتے ہیں۔ حکمران حیران رہ جاتے ہیں، نمبر تو پورے تھے، وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ اگلے دن عمران خان اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو نمبر پورے ہو جاتے ہیں۔ 4 مارچ کو ووٹ یوسف رضا گیلانی کو مل جاتے ہیں۔ 12 مارچ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن، یوسف رضا گیلانی امیدوار ہیں اور بڑی امید ہے انہیں کہ ابھی جب 8 دن پہلے ان کو اتنے ووٹ مل گئے تو آج بھی وہ ہو جائیں گے، لیکن سنجرانی صاحب اس وقت چیئرمین تھے، ان کی سیٹ خطرے میں۔ حکمران بھی سخت اعصابی دباؤ میں، یقین دلایا جاتا ہے، سنجرانی صاحب کامیاب کروا دیے جاتے ہیں، وہی سینیٹرز ہیں، وہی ووٹرز ہیں۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا بیان آتا ہے غیر سیاسی قوتیں مداخلت نہ کریں۔ زبیر قریشی صاحب ماڑی پور
ہاکس بے کراچی سے کہہ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، بہت شکریہ۔ زار مدد شاہ تفتہ بھی دے رہے ہیں، شفقت حیات شفق صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں، شہباز احمد صاحب اس وقت فیصل آباد سے جنگ اور جیو کے بیورو چیف ہیں، وہ بھی ہمارے شامل محفل ہیں۔ تو خواتین و حضرات، صرف 3 سال پہلے پورا ماحول مختلف تھا۔ اب ستمبر کے دوسرے ہفتے میں بھی سرکاری ماحول یا سرکاری لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہی 3 سال پہلے والی صورتحال ہے، مقتدرہ اب بھی مقتدرہ ہے، کسی ایم این اے کسی سینیٹر کی مجال نہیں ہوگی، اس لیے 15 ستمبر 2024 کو 12 مارچ 2021 دہرا دیا جائے گا۔ سینٹ کے 2021 کے الیکشن میں فاروق نائک، یوسف رضا گیلانی اور بہت سے خفیہ کیمروں کی شکایت کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت سینٹ کے ہال میں اور اس میں کچھ کیمرے لگائے جا رہے تھے۔ آفتاب میمن صاحب، بلکہ ان سے پہلے نفیس احمد صاحب، ہمارے نوجوان اس ملک کی اس حالت کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ فریدہ حفیظ بھی ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ، اسلام آباد میں ان کی بھی کتاب بھی آئی ہے۔ پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ماہنامہ اطراف کے لیے بیورو چیف ہیں حیدرآباد میں، اور بہت کوششیں کر رہے ہیں ماہنامہ اطراف کا حیدرآباد اور آس پاس میں مقبول کروانے کے لیے۔ آفتاب میمن صاحب کہہ رہے ہیں میں نے آج ہی ایاز لطیف پلیجو کی پوسٹ اس حوالے سے پڑھی، لمبی ہے، سندھی نوجوانوں کے حوالے سے، میں ڈھونڈ کر شیئر کرتا ہوں آپ کے کالم کے لیے، بہت شکریہ۔ پوسٹ کی ہوئی ہے کہ کل کالم لکھنا ہے نوجوانوں کے حوالے سے کہ اس موجودہ بحرانی صورتحال میں کیا سمجھ رہے ہوں۔ تو آپ بھی نوجوانوں کے حوالے سے بتا سکتے ہیں۔ خوشی تو یہ ہوگی کہ نوجوان خود لکھیں، اپنی عمر بھی بتائیں، 15 سے 25 تک کے نوجوانوں کی، کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کو آئندہ بہت سال گزارنے ہیں یہاں، تو وہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں، کس طرح کا ماحول چاہتے ہیں۔ یہ 15 سال والے 2009 میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور 25 سال والے ظاہر ہے کہ پچھلی صدی میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ آفتاب میمن صاحب نے بھیج دی ہے وہ پوسٹ، بہت شکریہ۔ عاصم اعجاز بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آنکھیں کھولنے والے کہہ رہے ہیں بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب طاقت کے مراکز پہلے جیسے مضبوط نہیں رہے؟ وہ تو جو چاہتے تھے کر لیتے تھے، مسودے پہلے بھی کبھی تیار نہیں ہوتے تھے، پورا پرنٹ آؤٹ پہلے بھی نہیں ملتا تھا۔ تو کیا یہ لوگ اتنے قوی تھے کہ لوگ زبانی بھی بات ان کی مان لیتے تھے؟ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہماری آبادی کی اکثریت نوجوان، باصلاحیت، ہنرمند افراد پر مشتمل ہے، ان میں قوم کی تعمیر کا حوصلہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں موقع ملے تو وہ اس ملک کی بہتری کے لیے حالات بدل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات نے افراد، برادریوں، سرداروں، جاگیرداروں کو
قومی سیاسی پارٹیوں پر حاوی کر دیا تھا۔ یہ انتخابیے الیکٹیبلز جدھر بھیجے جاتے طاقت کا توازن بدل دیتے تھے۔ الیکشن جن کو جتوایا جاتا تھا انہیں بخوبی علم ہوتا تھا کہ اقتدار انہیں مکمل منتقل نہیں ہوا ہے اور وہ اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آپ سمجھ لیجیے محمد خان جنیجو سے شروع ہوتا ہے اور اس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف سب شامل ہیں۔ پھر باریاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ انتخابیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو منتقل ہو جاتے تھے۔ 1985 سے 2022 تک پورے ملک کو عادت ڈال دی گئی تھی کہ ان کا سب لوگوں کا کردار، حرکات اسی انداز حکمرانی کے مطابق ہونے چاہیے۔ گورننس۔ محمد لعیق شہرت حسین کہہ رہے ہیں 15 سے 25 سال کے نوجوانوں کا المیہ، کچھ سہنے کی ہمت ہے نہ حوصلہ، ویسے ہی حالات سب کے نظروں کے سامنے ہیں۔ آفتاب فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ بچوں کو کتابوں سے الفت کروانے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ احتشام الحق صاحب ہمارے شعروں کو، نثر کو اپنی خطاطی سے امر کر دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ محمد قاسم جمال، تحریک نفاذ اردو پاکستان۔ پرائیویٹ چینل جب نہیں تھے تو پی ٹی وی والے زی ٹی وی اور زی ٹی وی والے پی ٹی وی پر تبدیل ہو جاتے تھے۔ چینل آ گئے تو ان کو بھی اسی جادوگری سے مطابقت اختیار کرنا پڑی۔ کبھی پارٹیوں کے کارکن کیبل کاٹ دیتے تھے، کبھی کیبل آپریٹرز کے ذریعے مقصد حاصل کر لیا جاتا تھا۔ ہم نے خود سنا، بڑے بڑے بیوروکریٹ یہ کہتے تھے حکومت بدلتی ہے تو ہم دائیں دراز میں پہلے سے پڑی فائلیں بائیں دراز میں ڈال دیتے ہیں اور ادھر پڑی فائلیں دائیں میں ڈال دیتے ہیں، سب کچھ پرامن طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تاجر، صنعت کار، یونیورسٹیاں بھی سب ایسے سانچوں میں ڈھل گئے تھے۔ راوی چین لکھتا تھا، ایک ٹرائیکا کہی جاتی تھی، مثلث، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، ان میں سے دو اگر آپس میں مفاہمت کر لیتے تو تیسرا آؤٹ ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی اس مثلث میں سے کوئی ایک زاویہ ناکارہ ہوتا تو چیف جسٹس اس تکون کا زاویہ بن جاتے۔ وزیر اعظم مرد ہوتا یا خاتون، ان کی کسی نہ کسی چیف سے ضرور ٹھنی رہتی تھی۔ نعیم محمود صاحب ہمارے بیٹے ٹورنٹو سے، کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ نعیم صاحب۔ اب 2022 کے بعد میکانزم بدل گیا ہے، اس کے اسباب بھی آپ سب کو معلوم ہیں۔ 1985 سے اب تک عوام سنگین مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ غربت کی لکیر سے نیچے 10 کروڑ سے زیادہ جا چکے ہیں۔ ڈالر جو 1985 میں 15 روپے کا تھا اب 300 روپے تک کا ہو چکا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور عوام کی اکثریت جو ملک کی اصل مالک ہے وہ اس بے روزگاری مہنگائی تلے پس رہی ہے۔ اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو چکا ہے۔ اور پھر اس سیاسی میدان میں ایک عنصر ایسا آ گیا ہے جو باریوں سے الگ ہے، یہ غور کیجیے گا، جو مکمکہ یا ایڈجسٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا، اور یہ
مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے اس آئینی ترامیم کے مسترد کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے، یہ اس عنصر کے بارے میں کہتے تھے کہ بھی یہ ایک بالکل غیر سیاسی عنصر آ گیا ہے، اس نے سارا ماحول بدل دیا ہے۔ بہت زیادہ مخالف تھے، دونوں ایک دوسرے کے بہت مخالف تھے، لیکن اب بالکل معاملہ پلٹ گیا ہے۔ امتیاز خان کہہ رہے ہیں شام جی آداب و تسلیمات، اس پلیٹ فارم کے تھرو ارباب اقتدار کو یہ پیغام دیں کہ سرکاری اداروں میں ٹھیکیداری نظام ختم کر کے سب امپلائیز کو پرماننٹ کیا جائے۔ کنٹریکٹ سسٹم اداروں میں تقریباً 35 سال سے نافذ العمل ہے۔ محمد قاسم جمال، آج شہر کراچی افسردہ ہے اجمل سراج کی وفات اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں عمیری کی ہلاکت پر۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کرے اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنا اصل کام جو ہے امن و امان، لوگوں کی جان مال کی حفاظت، اس طرف توجہ دے سکیں۔ یہ آپ سیاستدانوں کی مخالفت چھوڑیں، غیر سیاسی عناصر کی تابع داری ترک کریں۔ آصف اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ پھر اس سیاسی میدان میں ایک عنصر ایسا آ گیا ہے جو باریوں سے الگ ہے، جو مکمکا یا ایڈجسٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا۔ قرضوں کے بوجھ تلے پاکستانی اس عنصر میں اپنا آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب سماج کا مزاج بدل گیا ہے۔ 21ویں صدی اپنے ساتھ سوشل میڈیا لے آئی ہے، اس میں ہر ہاتھ کو آئینہ میسر ہے۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ اخبار ٹی وی مالکان کی کمزوریاں حکمرانوں کے پاس تھیں، ان کو قابو میں رکھنا آسان ہے۔ پھر انہیں خود بھی اس کا سلیقہ آتا تھا۔ آٹو گیئر والی گاڑیاں تو اب آئی ہیں۔ پاکستان کے بڑے صنعت کار میڈیا مالکان میں پہلے سے آٹو گیئر لگے ہوئے تھے۔ یونیورسٹیاں صرف ڈگریاں جاری کرتی تھیں، یورپ مشرق وسطیٰ کی طرح فکری تحریکیں نہیں چلاتی تھیں۔ زبیر نذیر خان سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر خان صاحب ان کے والد محترم بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ تھے اور بہت ہی اپنے کام میں ہمیشہ مستعد، اور بہت کچھ ان سے ہم لوگ سیکھتے تھے۔ تو شکریہ زبیر نذیر خان صاحب۔ حالات جو ہیں بس رائے کے تشویش ہیں۔ عظمیٰ فرمان فاروقی بھی ہمارے ساتھ ہیں، صدر شعبہ اردو۔ اطہر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بچوں اور بڑوں کے لیے بڑی اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اب سب کچھ بدل رہا ہے، بنے بنائے سانچے کام نہیں آ رہے ہیں۔ فولاد تھے کہ زر تھے، پگھلنا پڑا ہمیں، سانچے بنے بنائے تھے، ڈھلنا پڑا ہمیں۔ فولاد تھے کہ زر تھے، پگھلنا پڑا ہمیں، سانچے بنے بنائے تھے، ڈھلنا پڑا ہمیں۔ کہ اس موقع پر اقبال خاور صاحب بھی محفل میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ خود بہت اچھے شاعر ہیں، سخن فہم ہیں۔ بنے بنائے سانچے اب نہیں چل رہے ہیں، بار بار ناکامی ہو رہی ہے۔
اب سب کو بدلنا ہوگا، میڈیا کو، بیوروکریسی کو، تاجروں کو، علماء کرام کو، وائس چانسلروں کو، پرنسپلوں کو، پروفیسروں کو، کلیدی عہدوں پر فائز اعلیٰ افسروں کو۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ اقبال خاور صاحب کہہ رہے ہیں آج دل بہت افسردہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اجمل سراج صاحب کا صدمہ ہے، پھر ہمارے عمیری صاحب، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے۔ شاہد جاوید صاحب بھی شریک محفل ہیں۔ نامور وکلاء فیصل صدیقی اور منیر ملک، جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں عمران خان کے دور میں ان کی کامیاب وکالت کی تھی، انہوں نے بھی قاضی صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 25 اکتوبر کو باعزت طور پر ریٹائر ہو جائیں، کوئی نیا عہدہ قبول نہ کریں۔ ہماری نسل جو ملک کی 7ویں دہائی دیکھ رہی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ ماحول یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلی مثال تو اس کی 8 فروری ہے کہ تمام ناکہ بندیوں کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ اب 8 ستمبر ہے، چالیں نہیں چلی جا رہی ہیں، ریت کی بوریوں سے سیلاب نہیں روکا جا رہا ہے۔ سراج چنگوانی صاحب سائیکی وسیب سے میرے ساتھ ہیں۔ دھونس دھاندلی نہیں چلی، کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، معاملات پہلے کی طرح آسانی سے قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ اب بقا اس میں ہے کہ آزادی کے مسلمہ اصول تسلیم کیے جائیں، صرف کے پی کے نہیں، بلوچستان، پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی آوازیں حقیقی جمہوری سسٹم کے لیے بلند ہو رہی ہیں۔ پارلیمانی نظام کا تقاضا ہے کہ جس طرح سے اس آئینی ترامیم کے سلسلے میں حکومت کو مزاحمت ہوئی ہے، حکومتی پارٹی کو، اس کے بعد مہذب ملکوں میں وزیر اعظم مستعفی ہو جاتے ہیں، تو یہاں بھی پارلیمانی نظام کا تقاضا ہے کہ مزید رسوائیاں برداشت کرنے کے بجائے نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے، نیا الیکشن کمیشن وجود میں لایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں کے الیکشن کمیشن کی کارگزاری پر مسلسل اعتراضات کے بعد اب اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بھی جو ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ بالکل واضح ہدایات آنے کے باوجود ان کو نہیں مانا جا رہا، مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ اب وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے خط لکھوایا گیا ہے، جس میں نئے جو پولیٹیکل آرڈیننس ہے، ایکٹ، اس کے تحت کہا گیا ہے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی، کہ وہی جو ان کے مسائل تھے اس پر بات کی انہوں نے۔ تو جو وہ اب بھی نہیں دے رہے، اور وہ بلکہ کسی نے پوسٹ میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ جو آئینی ترامیم مسلم لیگ نون اور پی 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 لانا چاہتی ہیں، اس کو اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنائیں، دیکھیں عوام ان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا ان کو مسترد کرتے ہیں۔ پارلیمانی نظام میں بالآخر نئے الیکشن ہی پیچیدگیوں کو دور کرتے ہیں۔ شہباز احمد صاحب نے کہا ہے کہ فیصل آباد شہر میں ایک بار پھر ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 200 میٹرو بسیں چلانے کے منصوبے
خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں جو 11 ارب کا منصوبہ ہے، جبکہ یہاں کے شہری اربن ٹرانسپورٹ کا وہی سسٹم چلانا چاہتے ہیں جو فٹ کے نام سے کامیابی سے چلایا جا چکا ہے، جس پر سرکار کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا بلکہ سرکار کو کروڑوں روپے آمدنی ہوتی ہے۔ لوگوں کی بسیں لوگوں کی ہوتی ہیں، بلکہ سرکار کو کروڑوں روپے آمدنی ہوتی ہے، گاڑیاں لوگوں کی ہوتی ہیں، سرکار صرف ریگولیٹر اتھارٹی کا رول پلے کرتی ہے۔ شہریوں کی طرف سے پھر یہ تجویز مقامی انتظامیہ اور سرکار کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس آزمودہ تجویز پر نامعلوم توجہ کیوں نہیں دی جا رہی، بس غیر ملکی قرض پر زور دیا جا رہا ہے۔ آپ کچھ فرمائیں گے کہ ہم تو شروع سے ان قرضوں کے خلاف ہیں کہ قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا ایک ایک فرد، بلکہ جو بچے ابھی پیدا ہونے ہیں وہ بھی سب مقروض ہو چکے ہیں، تو اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ان قرضوں میں، میگا پروجیکٹس میں ہمارے حکمرانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ انہی کو پریفر کرتے ہیں۔ یہ تب عدلیہ ان چیزوں کو چیک کر سکتی ہے، لیکن عدلیہ کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اس کی باغ ڈور مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ان ترامیم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سراج چنگوانی صاحب کہہ رہے ہیں، شام صاحب، موجودہ عدلیہ میں موجود امراض کا کیسے علاج کیا جائے جو خود قانون لکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور خواہشات پر فیصلے دیتے ہیں۔ سراج چنگوانی، رپورٹر جنگ، جیو نیوز، ڈی جی خان، چوٹی زیریں۔ سہیل سعید خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، رفاع یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ۔ بالآخر نئے الیکشن ہی موجودہ پیچیدگیوں کو دور کر سکیں گے۔ سب ادارے اپنی اپنی حدود میں آزادی سے کام کریں، تب ہی پاکستان ایک مہذب، جمہوری، مستحکم ملک بن سکے گا۔ تو یہ ہماری گزارشات تھیں، ایسے ہی لکھی ہیں، اب کہیں دیکھتے ہیں چھپتی ہیں کہ نہیں۔ اب ایک غزل اور کریں گے۔ ابھی سہیل سعید خان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قاضی القضات بھی اپنے گھریلو ملازمین کی طرح منتخب کر کے مطلق العنانی کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ فلاح و خیر کی امید ان سے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کٹے سے دودھ دھونا۔ آئین آئین کھیلتے کھیلتے ہم قوم کے مقدر سے ہی کھیل گئے۔ آثار اچھے نہیں ہیں، جمہوریت کا پودا یہاں مشکل سے ہی پنپے گا۔ سید ناظر کاظمی کہہ رہے ہیں، جو اضطرابی کیفیت اس وقت جاری ہے، اس کے بعد موجودہ نظام کا بوریا بستر گول ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، اسٹیبلشمنٹ کا ٹرائیکا اپنی طاقت کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے۔ بدترین حالات میں معیشت بدتر، امن و امان کمتر اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ ملک کے اثاثے فروخت ہو رہے ہیں۔ روزمرہ امور کے لیے پٹرول، بجلی، گیس کی قیمت بڑھا کر چلتے جا رہے ہیں۔ آئینی ادارے ریت کی دیوار کی طرح لگتے ہیں۔ اس کا واحد حل آئین پاکستان پہ عمل درآمد، سپریم کورٹ کے احکامات پر
من و عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ آپ کی رائے پلیز۔ یہ جو میں چند سطور پڑھی آپ کے سامنے، اس میں یہی عرض کیا ہے ہم نے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ جج حضرات کئی طویل وکالتوں کے تجربے کے بعد جج بنتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا 12 جولائی کا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن اور یہ سب چیز، کہ جو فیصلے نون لیگ کے حق میں ہوئے وہ تو بہت اچھے ہیں، جو نہیں حق میں ہوئے وہ سب ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن ہو گئے۔ تو کہیں بھی ہو، پارلیمانی نظام ہو، پریزیڈنشل سسٹم ہو، آپ کو ان کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ چھوٹی عدالتیں ہوں یا بڑی عدالتیں، فیصلہ غلط ہو اچھا ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اپیل کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے، نظر ثانی کی گنجائش موجود ہے، تو ان کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن اس وقت جس طرح سے سپریم کورٹ کے قوانین کی، سپریم کورٹ کے احکامات کی، آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن ہونے تھے 90 دن میں ہونے چاہیے تھے، سپریم کورٹ نے ایک واضح تاریخ بھی مقرر کی، لیکن اس کو اڑا دیا گیا کہ طاقتور ان کے ساتھ تھے اور عبوری حکومتیں جو صرف الیکشن کے لیے آتی ہیں ان کو 1 سال کا وقت دے دیا گیا، اور وہ عبوری حکومت کے وزیر اعلیٰ اب وزیر داخلہ بھی ہیں اور کرکٹ بورڈ کے صدر بھی ہیں۔ کرکٹ بورڈ میں بھی دیکھ لیں کس طرح سے ہزیمت پر ہزیمت ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کا کام بھی ان کو دیا گیا، وہاں بھی ہزیمت ہوئی۔ لیکن کوئی بھی ہمارے ہاں روایت نہیں ہے، پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے دیا جاتا ہے اگر ایسی شکست ہو۔ شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں اطراف کی خدمت میں سلام سر۔ اطراف نے تو اب تک ایک پیسہ بھی بطور قرض نہیں لیا، مگر افسوس کہ قرض ان پر بھی واجب الادا ہے۔ اطرافیہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ پروفیسر شبیر احمد قادری جو ہیں وہ اطرافیہ کو اشرافیہ کا مقابل قرار دیتے ہیں۔ غازی صلاح الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سندھ اور پاکستان کی سیاست پہ بہت ان کی گہری نظر رہتی ہے، بہت طویل تجربہ ہے ان کا۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں 1970 میں جب مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ نے ضیاء کے ماشاء اللہ کو ناجائز ضرورت قرار دیا، اور ایک موقع پر جنرل ضیاء نے کہا کیا ہے آئین کتاب کے 4 کاغذات، جب چاہے پھاڑ دیں، اس وقت ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ ضابر سعید بدر بہت سینئر جرنلسٹ، جرنلزم کے استاد، میڈیا پر ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں۔ خالد صدف اسیر فکر و نظر ہے ہر آدمی آفاق، کوئی زمیں کی طرح کوئی آسماں کی طرح۔ خالد صدف اسیر فکر و نظر ہے ہر آدمی آفاق، کوئی زمیں کی طرح کوئی آسماں کی طرح۔ انجم صابری صاحب گورکھپور ہندوستان کے ایک شاعر، عمر قریشی مرحوم کی غزل سے چند اشعار۔ یا تو سکراتوں کو تم دیس نکالا دے دو، یا تو ہر ہاتھ میں ایک زہر کا پیالہ دے دو۔ واہ! کون کیسا ہے تمہیں کچھ نہیں مطلب اس سے، تم جسے چاہو اسے مرتبہ اعلیٰ دے دو۔ ہم ہیں خوددار ہمیں کافی ہے سوکھی روٹی، اپنے مداحوں کو سونے کا نوالہ دے دو۔ واہ! ہم ہیں خوددار ہمیں کافی ہے سوکھی روٹی، اپنے مداحوں کو
کا سونے کا نوالا دے دو، کسی ظالم کو کبھی وقت نے بخشا ہو عمر، تم کتابوں سے کوئی ایسا حوالہ دے دو، کسی ظالم کو کبھی وقت نے بخشا ہو عمر، تم کتابوں سے کوئی ایسا حوالہ دے دو۔ عرفان رمضان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آخر میں ہم ایک تازہ غزل جو صبح ہی بالکل ہوئی ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ حالات جو ہیں بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، ہزیمت پر ہزیمت ہو رہی ہے ہماری حکومت کو، لیکن جو فارم 47 کے تحت آئی ہوئی حکومت اپنی ہزیمت ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کچھ اور نئے ہتھ کنڈے کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے خط لکھا ہے گو، حالانکہ اسپیکر ایک غیر جانبدار کہا جاتا ہے، لیکن اس میں پوری طرح انہوں نے جو ہے اپنی پارٹی کا رونا رویا ہے۔ اب اس پہ ہمارے موجود ہیں ابھی سپریم کورٹ کے وہ 8 جج جنہوں نے ایک صحیح فیصلہ دیا تھا، اب وہ دیکھیں اس پہ کیا، اس خط پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ سہیل سعید خان صاحب کہہ رہے ہیں نقوی صاحب بطور اسٹپنی ہر گاڑی کو رواں رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا، مگر ہر بار اس اسٹپنی کی ہوا پہلے ہی نکلی ہوئی پائی گئی۔ سید ناظر کاظمی کہہ رہے ہیں عمدہ انتخاب، غازی صلاح الدین کہہ رہے ہیں واہ واہ، انجم صابری صاحب، ضیاء الرحمن ضیاء، ہمارے آفاق صدیقی صاحب کا مقطع۔ آپ ضیاء صاحب پورا بھی لکھ نہیں پائے، اب یہ سنیے، بالکل تازہ ہے اور یہ بھی آمد ہی ہے اس میں۔ چپ بھی کیا شور مچاتی چپ ہے، چپ بھی کیا شور مچاتی چپ ہے، کھل کے ہر بات بتاتی چپ ہے۔ چپ بھی کیا شور مچاتی چپ ہے، کھل کے سب کچھ ہی بتاتی چپ ہے۔ بولتی آنکھیں زباں بستہ غلام، بولتی آنکھیں زباں بستہ غلام، شاہ کی نیند اڑاتی چپ ہے۔ بولتی آنکھیں زباں بستہ غلام، شاہ کی نیند اڑاتی چپ ہے۔ شعر اچھے لگیں تو بے شک آپ داد دے سکتے ہیں۔ چپ بھی کیا شور مچاتی چپ ہے، کھل کے سب کچھ ہی بتاتی چپ ہے۔ بولتی آنکھیں زباں بستہ غلام، شاہ کی نیند اڑاتی چپ ہے۔ دیودار اور صنوبر لرزاں، دیودار اور صنوبر لرزاں، کوہ ساروں کو ہلاتی چپ ہے۔ سہیل سعید خان کہہ رہے ہیں بہت خوب، واہ، ام حبیبہ بھی شریک محفل ہیں۔ بولتی آنکھیں زباں بستہ غلام، شاہ کی نیند اڑاتی چپ ہے۔ دیودار اور صنوبر لرزاں، کوہ ساروں کو ہلاتی چپ ہے۔ صوفی راؤ جاوید اختر کہہ رہے ہیں واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ ضیاء الرحمن ضیاء، اسیر و فکر نظر ہے ہر آدمی آفاق۔ سہیل سعید خان واہ چپ کے کیا کہنے، غازی صلاح الدین شاہ کی نیند اڑاتی چپ ہے۔ عرفان رمضان واہ واہ سائیں واہ واہ۔ دیودار اور صنوبر لرزاں، کوہ ساروں کو ہلاتی چپ ہے۔ اور یہ ذرا غور سے سنیے گا، بوڑھے قلعوں کی تڑکتی اینٹیں، بوڑھے قلعوں کی
تڑپتی اینٹیں سر بلندی کو جھکاتی چپ ہے، بوڑھے قلعوں کی تڑپتی اینٹیں سر بلندی کو جھکاتی چپ ہے، راکھ ہوتے ہوئے شعلوں کی قسم سوچ میں آگ لگاتی چپ ہے، راکھ ہوتے ہوئے شعلوں کی قسم سوچ میں آگ لگاتی چپ ہے۔ اور یہ سنیے، پھول سوچوں میں کھلیں یا نہ کھلیں، گل ہیں سوچوں میں کھلیں یا نہ کھلیں، باغ کے رنگ چراتی چپ ہے، گل ہیں سوچوں میں کھلیں یا نہ کھلیں، باغ کے رنگ چراتی چپ ہے، گزرے خاموش جنازے کتنے، گزرے خاموش جنازے کتنے، شہر کا خون بہاتی چپ ہے۔ سہیل سعید خان صاحب کہہ رہے ہیں 100 کو ہراتی چپ ہے۔ ضیاء الرحمن ضیاء کہہ رہے ہیں واہ کیا بات ہے۔ گل ہیں سوچوں میں کھلیں یا نہ کھلیں، باغ کے رنگ چراتی چپ ہے، گزرے خاموش جنازے کتنے، شہر کا خون بہاتی چپ ہے، میرا جغرافیہ سر گھٹنوں میں، میرا جغرافیہ سر گھٹنوں میں، میری تاریخ چھپاتی چپ ہے، میرا جغرافیہ سر گھٹنوں میں، میری تاریخ چھپاتی چپ ہے۔ اور یہ سنیے، سانس روکے ہوئے گلیاں گمسم، سانس روکے ہوئے گلیاں گمسم، پہرے داروں کو سلاتی چپ ہے، سانس روکے ہوئے گلیاں گمسم، پہرے داروں کو سلاتی چپ ہے، مرتبہ بڑھتا ہے کچھ بولنے سے، مرتبہ بڑھتا ہے کچھ بولنے سے، قوم کے دام گراتی چپ ہے، مرتبہ بڑھتا ہے کچھ بولنے سے، قوم کے دام گراتی چپ ہے۔ غازی صلاح الدین صاحب کو شہر کا خون بہاتی چپ ہے۔ آخری 2 اشعار ہیں بس اب، مرتبہ بڑھتا ہے کچھ بولنے سے، قوم کے دام گراتی چپ ہے۔ آخری شعر ہے، جسم سہمے ہوئے روحیں زخمی، جسم سہمے ہوئے روحیں زخمی، دہشت عصر بڑھاتی چپ ہے، جسم سہمے ہوئے روحیں زخمی، دہشت عصر بڑھاتی چپ ہے۔ تو یہ آج کی آپ کی خدمت میں 2 غزلیں بالکل تازہ ترین پیش کی۔ حالات حاضرہ، آئینی ترامیم اور قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے اپنے وکیلوں کے مشورے، اور جو نون لیگ کی ہٹ دھرمی کہ وہ اب بھی ایک طرف آئینی ترمیم کو لانے کے لیے پوری پھر جوڑ توڑ دکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں ابھی سلسلہ چل رہا ہے، پھر ادھر مخصوص نشستوں کو پہلے الیکشن کمیشن نے نہیں دیں جن کے لیے تھیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا پھر بھی نہیں دی گئیں، ان کی تعویلات کی، پھر وضاحت مانگی سپریم کورٹ سے، انہوں نے کلیئرلی وضاحت بھی دے دی لیکن پھر بھی نہیں، اور اب جو ہے ان کو تھا یقین کہ یہ آئینی ترامیم منظور ہو جائیں گی، اس کے بعد سے ضرورت ہی نہیں رہے گی، لیکن نہیں ہوا۔ تو اب قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جو ہے وہ خط بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ خط بھی اپنی جگہ
سپریم کورٹ کی توہین ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ اس پر الیکشن کمیشن پر، اسپیکر قومی اسمبلی پر اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان پر توہین عدالت یا اور آرٹیکل 6 وغیرہ لگاتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ایپا خان، ایپا کہاں، آپ ہیں کہاں؟ یہ عجیب آئی ڈی ہے، AYPAKAHN۔ یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ راشد حسین خان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ غازی صلاح الدین کہہ رہے ہیں آج چپ نے چپکے سے کمال کر دیا۔ لئیک شہرت صاحب اپنا ظرف، ہماری بھی جو اوقات ہے دل و دماغ بھی چپ ہے۔ صوفی راؤ جاوید اختر کہہ رہے ہیں ایسی چپ پر گویائی نثار، واہ۔ انجم صابری صاحب اللہ حافظ۔ تو ہم بھی اب اجازت چاہیں گے۔ دیکھیں کل بھی شاید آپ سے ملاقات ہو، حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اس میں جلدی آپس میں ملنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں وہی ہے کہ اپنی اتوار کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، پوتے پوتیوں، بیٹے بیٹیوں اور نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ، اور محلے داری بہت ضروری ہے وہ شروع کریں کہ ایسے بحرانی حالات میں کم از کم گلی محلے کے لوگوں کا آپس میں بہت قربت، مفاہمت اور ایک دوسرے کے مددگار بننا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ اپنے گھر کو مستحکم کریں، اپنے محلے کو مستحکم کریں۔ شہر خود بخود مستحکم ہو جائے گا، شہر مستحکم ہوں گے تو ملک بھی مستحکم ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو بھی حالات ہیں بالآخر الیکشن ضرور کروانا پڑیں گے، کیونکہ جو پہلے 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کی تو قدر نہیں کی گئی، اپنے ہی من پسندوں کو لا کے دوبارہ مسلط کیا گیا اور ان سے حکمرانی چل نہیں رہی ہے۔ حکومت ہے مگر حکمرانی نہیں ہے۔